السلام علیکم۔ آج کل ہمارے معاشرے میں شرک بہت زیادہ عام ہو چکا ہے اور بر صغیر کی اکثریت شرک کے اندر مبتلا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ اور ظلم کی انتہا دیکھیں کہ آپ اگر کوئی انسان ان کو سمجھاتا ہے یار یہ تم لوگ جو کام کر رہے ہو یہ شرکیہ کام ہے، وہ الٹا اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ دیکھ لیں آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی شرک کیا اس پہ جنت حرام ہے۔ باقی جو سے نیکیاں ہیں، نماز روزہ ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے چلو چھوٹ دی ہے کہ اگر نیکی اور گناہ میں سے ایک بھی نیکی زیادہ ہوگی تو چلو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دے گا، لیکن جس نے بالکل ذرہ برابر بھی شرک کیا تو اس پہ جنت حرام ہے، ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اور آج وہی گناہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہو گیا۔ اب چلیں جائیں درباروں مزاروں پہ چلے جائیں، ادھر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ شرک کی تعریف ہی نہیں پتہ، مطلب لوگوں کو کہ شرک ہوتا کس چیز کو، کہتے کس چیز کو ہے۔ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ غائب میں کسی کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے۔ ٹھیک ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں ہی ہوں مشکل دور کرنے والا، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار دیا یا نہیں دیا، شیخ عبدالقادر جیلانی کو یا حضرت علی کو اختیار دیا یا نہیں دیا، یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اگر اختیار دیا ہو تب بھی ہم نے پکارنا تو اللہ کو ہی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بارش کون برساتا ہے؟ فرشتے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ برساتا تو اللہ ہی، لیکن ڈیوٹی فرشتوں کی لگائی ہوئی ہے۔ کبھی ہم نے آج تک فرشتوں سے بارش مانگی ہو؟ ہم اللہ سے ہی مانگتے کہ اللہ بارش برسا۔ اسی طرح دنیا کے ہر کام اور مشکل دور کرنا اللہ کا کام ہے، ہم نے اللہ کو پکارنا ہے، لیکن یہی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ نہ ان کے پاس کوئی اس چیز کی دلیل موجود ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں یار ہمیں کوئی دلیل ہی دکھا دو، آپ لوگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابی سے ہمیں دکھا دو اس چیز کی دلیل کہ انہوں نے غائب میں پکارا ہو۔ حالانکہ حدیث سے موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تب بھی صحابہ غائب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارتے تھے، وہ اللہ کو ہی پکارتے تھے۔ اوپر سے یہ لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جی اچھا اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی تو امی سے روٹی مانگنا بھی شرک ہے۔ تو جناب روٹی مانگنا وہ سامنے موجود ہے، اگر آپ کی امی تو آپ ان سے مانگیں، اگر وہ سامنے موجود نہیں ہے اور قبر میں دفن ہے آپ اس سے پھر بھی مانگ رہے ہیں تو وہ تو شرک ہے۔ تو کسی کم عقل بندے کو بھی آپ کہیں کہ یہ چیز، اس کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ چیز غلط ہے۔ لیکن آپ مثالیں دیکھیں ان کے پاس کیسی کیسی آیتیں، حالانکہ اس کا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو جو بندہ سامنے موجود ہے اس سے مانگنا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک بندہ سامنے موجود ہی نہیں ہے، وہ قبر میں دفن ہے، اس سے آپ مانگ رہے ہیں، اس کو تو پتہ نہیں وہ قبر میں خود کس حال میں، آپ اس سے اپنی امید وابستہ